پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، 78 سال ہو گئے ہیں اور بھارت نے جو فوجیں اتاری تھیں آج ہی کے دن 1947 میں، 78 سال کے بعد بھی وہاں پر کچھ ویسی ہی صورتحال ہے. لوگ وہاں پر پریشان ہیں، دہائیاں دیتے ہیں. اور اس میں ایک اور جو اقدام کیا وہ کیا 5 اگست 2019 کو، اور جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو اس طرح جو جبر ہے وہ جاری ہے مسلسل 78 سال سے بھارت کی جانب سے. لیکن پاکستان اور پاکستانی مسلسل ایک ہی بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تم جتنے بھی ظلم ڈھا دو، تم جتنا بھی جبر کر لو، ہم کشمیریوں کی، خاص طور پہ وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں آباد ہیں، ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی مدد کرنے سے بالکل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس بات کا جو اظہار ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر سب یک زبان ہے، یعنی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب ایک ہی بات کرتے ہیں. اور وہ ایک ہی بات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ رانا ثناءاللہ کی زبانی سنیے. پاکستانی قوم نہ صرف ان کے ساتھ ہزار یکجہتی کرتی ہے بلکہ اپنی سفارتی، اخلاقی، سیاسی مدد جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی. کشمیریوں کی یہ قربانیاں اور ان کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ ایک دن انشاءاللہ تعالی پورے ہندوستان کے جو ہے وہ حصے بکھرے کرے گی. دوسری جانب گورنر سندھ جو ہیں ان کو امید ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے. اور وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، کون حل کرائے گا، ذرا سنیے انہی کی زبانی. طرح فیلڈ مارشل کو امریکہ میں ویلکم دیا گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہی فیلڈ مارشل کشمیر کے اس ایشو کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. امریکہ کا پریزیڈنٹ ہر تقریر میں کہتا ہے کہ 5 نہیں تم نے 7 جہاز گرائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سے جنگ جیتنے کی کامیابی کا صحرا بھی اسی موجودہ فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں ہے. شامی صاحب، حل کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن جو بون آف کنٹینشن ہے عرصے سے 78 سال ہو گئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم اس کے لیے جو اقدامات آج تک کر چکے، پاکستانی حکومت ہو، عوام ہو، قوم ہو، سب نے کوشش تو ضرور کی ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سوائے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے اب اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ کیوں لوگ نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، یا نہیں؟ جیسے گورنر سندھ کہہ رہے ہیں اور قوم کہتی ہے کہ نہیں جی یہ مسئلہ جو ہے حل ضرور ہوگا. دیکھیے، مایوسی کی تو کوئی بات نہیں، بڑی لمبی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آپ فلسطین کی طرف دیکھ لیں، وہ بھی مسئلہ الجھا ہوا ہے. آپ تائیوان دیکھ لیں، اور مین لینڈ چائنا سے الگ ایک ٹکڑا ہے، بالکل ابھی تک اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھے ہوئے. اور چائنا پر جو ہے چائنا کی ریٹ وہاں تک نہیں پہنچ سکی. تو یہ تو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مشکل مقامات آتے ہیں، لیکن حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ ایک دن آئے گا جب کشمیر کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ملے گا کہ انہوں نے اپنا مستقبل کس کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری جیب میں ڈال دیا جائے یا ہماری جھولی میں ڈال دیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. اور یہ وہ مطالبہ ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو کی حکومت نے تسلیم کیا. اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں کے گورنر جنرل تھے، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے سامنے اسے تسلیم کیا، اور اس کے بعد اس سے وہ منحرف ہو گئے. یہ جو اب دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تلخی پیدا ہوئی، اس کا ایک بڑا سبب یہ مسئلہ کشمیر. بالکل. اور اگر مسئلہ کشمیر پیدا نہ ہوتا یا پیدا نہ کیا جاتا تو بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کے ہوتے. لیکن کشمیر جو ہے اس کا کوئی جغرافیائی تعلق انڈیا سے تھا نہیں. اچھا. یعنی دلی سے کوئی رابطہ جو تھا کشمیر کا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ تو
جو حد بندی کمیشن تھا جو ریڈ کلف جس کو لیڈ کر رہے تھے، ریڈ کلف ایوارڈ جب آیا ہے، انہوں نے گرداسپور کا ضلع جو ہے وہ دے دیا انڈیا کو. اچھا. اس سے وہ رسائی ہو گئی کشمیر کی تک، ہندوستان کی. ٹھیک. وگرنہ کوئی زمینی رابطہ تھا ہی نہیں. اچھا، وہ راستہ مل گیا یعنی کہ وہ زمینی رابطہ، اسی لیے تو قائد اعظم نے کہا نا کہ اٹس ان مائی پاکٹ، جیب میں ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مہاراجہ کشمیر ہے وہ اب کچھ لیت و لال سے کام لیتا رہا، کو پاکستان کے ساتھ بھی اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر لیا، اور یہاں تک کہ پھر بھارتی فوج جو ہے وہ سری نگر کے ہوائی اڈے پہ اتری، اور اس کے بعد دستخط کروائے گئے الحاق کے راجہ سے. اچھا، لیکن بھارتی کلیم تو یہ ہے کہ نہیں جی وہ پہلے یعنی کہ ظاہر دستخط ہو گئے تھے. ابھی تک وہ دستاویز کہیں پیش نہیں کی گئی، نہ سیکورٹی کونسل میں، اور کی جو اصل دستاویز ہے وہ کہاں ہے، اس پہ تاریخ کون سی ہے، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جسے کہا جاتا ہے. اور پہلے بھارتی فوج وہاں آئی، مہاراجہ تو وہاں سے دور تھا، جموں میں تھا، سری نگر سے دور تھا، ہری سنگھ، تو مہاراجہ سے دستخط ہو ہی نہیں سکتے تھے. لیکن بہرحال اب یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ پہلے فوج داخل ہوئی اور اس کے بعد الحاق کی دستاویز پہ دستخط ہوئے. اور اس کے بعد بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کشمیر اس کا حصہ نہیں ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو اپنی مرضی کے فیصلہ کرنے کا اختیار ملے گا. ٹھیک. تو وہاں سے پھر اب یہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اقوام متحدہ کے ریکارڈ پر ایک متنازع علاقہ ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ سمجھتا ہو، سوائے بھارت کے، سوائے بھارت کے. اور ہر ملک جو ہے وہ کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیتا ہے. ہاں، مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے اس کو طے کر لیں، جیسے معاہدہ شملہ میں لکھا تھا کہ دو طرفہ بات چیت کے ذریعے طے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. تو بہرحال کئی ایسے مواقع آئے ہیں جب ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے قریب پہنچے ہیں، اور نظر آیا کہ بھی اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک دیر پا دوستی جو ہے اس کی بنیاد رکھی جائے گی. سب سے زیادہ آپ کو یہ واجپئی دور میں لگا؟ واجپئی دور میں لگا. پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان جب تھے اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کو جو جیل میں تھے ان کو رہا کیا. رہا کرنے کے بعد پھر انہیں پاکستان بھیجا. صحیح. اور وہ پاکستان کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے اور قصے کو مکانا چاہتے تھے، لیکن وہ جب شیخ عبداللہ یہاں تھے تو ان کو برین ہیمریج ہو گیا پنڈت جواہر لال نہرو کا. صحیح. اور وہ اپنے سورگباش ہو گئے. صحیح. تو اور وہ وہیں کا وہیں دھرا رہ گیا خواب. پھر اس کے بعد جو واجپئی آئے یہاں، اس وقت بھی ایک میکنزم پہ طے ہوا تو ایسا طریقہ کار ہوگا، اور ایک بیک چینل جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور ایک نمائندہ بھی مقرر کر دیا گیا، ایک واجپئی کی طرف سے، ایک نواز شریف کی طرف سے، دو نمائندے، تاکہ وہ ایسا کو حل تلاش کریں جو پاکستان کے اور ہندوستان کے دونوں کے لیے قابل قبول ہو. صحیح. اور تو یہ کوشش جاری تھی کہ پھر کارگل کا اٹیک ہو گیا. بالکل. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر منموہن سنگھ جب وزیر اعظم تھے کانگریس، اس وقت پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ایک ان کی بات چیت شروع اور بڑا پیش رفت ہو گئی، لیکن وہ بھی پھر کھٹائی میں پڑ گئی. اب وہ کیسے یہاں پہ تحریک شروع ہو گئی افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی، اور وہاں یہ ہوا اب کہ وہاں کی جو فوج ہے اس کو بھنک پڑ گئی، تو خود کانگریس جو تھی اس کے اندر بھی ایک اختلاف پیدا ہو گیا. اور وہ منموہن سنگھ جو اس بات پہ بضد تھے کہ میں نے یہ مسئلہ طے کرنا ہے، اور ان کا ہاتھ روک لیا گیا. تو بہرحال اب بھی پاکستان اور بھارت دونوں کو یہ مسئلہ جو ہے حل کرنا پڑے گا، دونوں کا مفاد اس میں ہے. شامی صاحب، جب بھی معاملہ حل ہونے کے قریب آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ درمیان میں بات اس لیے رہ گئی کہ کوئی یہ محض اتفاق تھا، یا اس کو ہم سازش بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.
ہم ہر چیز کو سازش بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ساری سازشیں ہوتی ہیں اور ایسے عناصر موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، انڈیا میں بھی موجود ہیں، جو نہیں چاہتے کہ کوئی مفاہمت ہو، تو اس وجہ سے وہ کچھ ایسی حرکتیں ان کی طرف سے ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک آپ دیکھیے، اب جنرل پرویز مشرف جو تھے، جنہوں نے سیبوٹاژ کیا تھا واجپئی کا دورہ، پھر انہی نے اس بات کا ادراک کیا اور یہ وہاں انہوں نے واجپئی سے تعلقات استوار کیے اور وہاں پھر بڑا آگے بڑھ کے ان سے ہاتھ ملایا نیپال میں۔ وہ پھر ظاہر ہے وہ تو پھر غلطی کہہ سکتے ہیں نا، کہ ان کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا مطلب یہ کہ اب پھر اس کے بعد انہوں نے منموہن سنگھ کے ساتھ معاملہ کیا، کرنے کی کوشش کی، تو اب ایک حل جو ہے تلاش کرنے کی، تو اب یہ اور اس سے پہلے یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہیں، انہوں نے تو انڈیا کو یہ آفر کی تھی کہ ہم مشترکہ دفاع کر لیتے ہیں، صحیح، یعنی جوائنٹ ڈیفنس اچھا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، یعنی اگر ایک ملک پہ حملہ ہوگا دوسرے پہ سمجھا جائے گا۔ تو اپنا پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ موقع ضائع کر دیا، انہوں نے پوچھا کس کے خلاف مشترکہ دفاع ہم کس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، اچھا، تو اس کو انہوں نے بات کو وزن نہیں دیا۔ مطلب یہ ایک ایسے مواقع آئے ہیں اور اب مستقبل میں بھی آئیں گے، اچھا، اور جب بھی کوئی بالغ نظر قیادت جو ہے بھارت میں آئے گی، اس کو اس کا احساس ہوگا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ ہوگا۔ اب دو باتیں شامی صاحب، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی یہ قربانیاں اور یہ جدوجہد پورے ہندوستان کے حصے بکھرے کرے گی، اس پر دیکھیں اب یہ تو رانا صاحب نے کہا ہے نا، جی ہاں، میں نے تو نہیں کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے جو پرائم منسٹر چو این لائی تھے چائنا کے، جب بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا اور بنگلہ دیش قائم ہو گیا، تو انہوں نے اس وقت بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا انڈیا سے آپ اندرا گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ نے ہواؤں کا بیج بویا ہے، آپ آندھیوں کی فصل کاٹیں گی، اور وہ کاٹیں پھر بات دیکھیں کاٹنی پڑے گی نا۔ بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان، ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، آل انڈیا کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ اور انگریز جو واسرائے انگریز حکمران، تینوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان اور ہندوستان دو الگ ملک قائم ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کوئی تھرڈ یعنی آپشن نہیں ہوگی، جتنی ریاستیں ہیں وہ یا انڈیا کے ساتھ جائیں گی یا پاکستان کے ساتھ جائیں گی، ٹھیک ہے، کسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گی، آزاد رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ صحیح، تو گویا اس سب کانٹیننٹ میں تیسرا ملک نہیں ہوگا، ٹھیک، دو ملک ہوں گے، ایک انڈیا اور ایک پاکستان، ٹھیک ہے، اور کوئی آزاد ریاست بھی نہیں، کوئی آزاد ریاست نہیں ٹھیک ہے، ہوگی۔ جو پہلے سے تھی۔ انڈیا نے اس کو وائلیٹ کیا جب بنگلہ دیش میں علیحدگی کی تحریک چلائی اور اس کی سرپرستی کی، اور پھر ایسٹ پاکستان جو ہے اس کو بنگلہ دیش بنا ان کی جارحیت کے نتیجے میں، تو پھر آپ نے اس کو وائلیٹ کر دیا نا۔ جب آپ نے وائلیٹ کر دیا ہے تو اب تو جس کا داؤ لگے گا، اب اگر کسی کا داؤ لگتا ہے تو لگ جائے، پھر تیسرا ملک بھی بن سکتا ہے، پھر چوتھا بھی بن سکتا ہے، پھر پانچواں بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے خود وائلیٹ کر دیا ہے، آپ کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ تھی، ٹھیک، کوئی تیسرا ملک اس سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوگا، یہ سب کانٹیننٹ دو حصوں میں تقسیم ہوگا، انڈیا اور پاکستان، انڈیا اور پاکستان، ٹھیک ہے، اور بنگلہ دیش ایک تیسرا ملک وجود میں آیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دو قومی نظریہ ہے اس کو ہم نے بحیرہ بنگال میں غرق کر دیا، لیکن اب کہاں گیا وہ؟ اب بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے؟ ایگزیکٹلی، بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی تاریخ کی جو حماقتیں ہیں اور فروگزاشتیں ہیں ان کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، اب ان کا احساس ہو رہا ہے، اور اب یعنی وہاں ایک نیا بنگلہ دیش جو ہے وہ ایمرج کیا ہے، صحیح، تو اب یہ آفٹر حسینہ واجد، آفٹر حسینہ واجد، تو بنگلہ دیش بھی اپنی آزادی کا اور خود مختاری کا یعنی پورا تحفظ چاہتا ہے، اور انڈیا کا بغل بچہ بن کے رہنے کو تیار نہیں ہے۔ حسینہ واجد کا اتنا لمبا اقتدار انہوں نے دیکھا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، پھانسیاں دی ہیں لوگوں کو، ماورائے عدالت قتل کیے ہیں، اس کے باوجود آج وہ اب چھپی بیٹھی ہیں اور بنگلہ دیش پہ قدم نہیں رکھ سکتی۔ بالکل، اب یعنی جو تصور تھا پاکستان کا وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آیا ہے، صحیح ہے، تو اس لیے بھارت کا اور پاکستان کا یہ 565 ریاستیں تھی بھائی،
انڈیا میں بالکل جو وہ 565 ریاستیں تھیں جو جن کو الحاق کرنا تھا یا انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. صحیح. اور وہ ساری ریاستیں جو ہیں وہ ہندوستان تو ہڑپ کر چکا ہے. ان میں سے آپ دیکھ لیجئے پورے یورپ میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ان کے بادشاہ ہیں, بادشاہ موجود ہیں, ملکہ موجود ہیں, اور حکومت کام چل رہا ہے. بالکل پارلیمانی نظام بھی چل رہا ہے. اسٹیٹس جو ہیں, دیسی ریاستیں ساری یا نوابی ریاستیں سب ختم کی گئیں, اور پھر اس پہ غاصبانہ قبضہ بھی کیا گیا. اب کشمیر کے معاملے میں تو انہوں نے خود اقرار کیا, اور جب جنگ بندی جو جنگ چھڑی 48 میں, اس کے بعد انڈیا گیا ہے سیکورٹی کونسل میں کہ جنگ بند کرائی جائے. ٹھیک ہے. اور انڈیا نے وہاں جا کے یقین دہانی کرائی ہے, اور اس ریزولوشن منظور کرانے میں فریق بنا ہے. صحیح. اب وہ اسی ریزولوشن کی گرفت میں ہے, اور وہ اس کا تعاقب کرتا رہے گا جب تک اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور ایک دن آئے گا کہ دلی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے بہت بڑی حماقت کا ارتکاب کیا ہے حالات شامی صاحب اپنے وعدوں کو توڑ کے. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے اس طرف جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم اگر بات کریں, وہ کہتے ہیں جی یونائٹڈ نیشنز نے تو اپنا کوئی کام ہی نہیں کیا, جنگیں تو میں نے رکوائی ہیں, اور ابھی جیسے گورنر سندھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل پر ان کو یقین ہے کہ مسئلہ کشمیر وہ حل کرا سکتے ہیں. یہ کس بنیاد پہ امید ہے ان کو؟ یہ تو انہی سے پوچھے نا, میں نے تو نہیں کہا. تو کہ بھئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, کرا لیں, اچھی بات ہے. اچھا, نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کرا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے سے جو طے کرنا پڑے گا نا. اب یہ ہمیں کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں, اور ایک آدھ اور بھی لڑ لیں گے, تو اگر لڑیں گے تو اب تو ایٹمی طاقتیں ہیں دونوں ملک, بالکل, تو پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. صحیح. لیکن بہرحال اس وقت جو ہماری فوج کی صلاحیت ہے اور اہلیت ہے, اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, اس میں تو لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. اور اس کے لیے عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو جائے یا اس کے بعد ہو, اور انشاءاللہ یعنی آزادی کا سورج تو طلوع ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, اب ذرا مقبوضہ کشمیر سے نکلتے ہیں, آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں, اور وہاں پر معاملات کیوں سدھر نہیں پا رہے؟ انوار الحق صاحب کہا جا رہا ہے کہ ڈٹ گئے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے, اور یہ اگر یعنی کہ ایک نیا وزیر اعظم آتا ہے تو 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم آئے گا, کیونکہ اگر ہم بات کریں تو گورنر کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے کل کہا کہ جی یہ پیپلز پارٹی جو ہے حکومت بنائے گی. انہوں نے کیا اعلان کیا ذرا وہ دیکھ لیتے, کیونکہ یہی جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر حکومت بنائے گی آزاد کشمیر میں. دیکھیے, کشمیر میں جو ہے ایک کولیشن حکومت تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا, کیونکہ اب دیکھیں پچھلے جو وزیر اعظم تھے, سابقہ وزیر اعظم وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے اپنے اتحادی جماعت مسلم لیگ سے رابطہ کیا, وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ ہماری جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پوری ہے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی جماعتوں کی نون لیگ سر حکومت جو ہے وہ بنانے کے لیے ساتھ دینے سے اجتناب کیوں کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو کیا سوجی کہ وہ 9 سال کے بعد جو ہے وہاں پر حکومت بنائے؟ دیکھیے, جو اس وقت وزیر اعظم ہے نا انوار الحق, وہ بھی ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں. بالکل, اور 2 مرتبہ اسپیکر رہ چکے ہیں سر. 2 مرتبہ اسپیکر رہے ہیں, اور ایک تو پہلے پیپلز مسلم لیگ ایک پارٹی ہوا کرتی تھی, اس میں پہلی دفعہ جب بنے ہیں رکن اسمبلی اس پارٹی کے تحت بنے, اور پھر یہ 2 دفعہ الیکشن ہارے بھی ہیں, پھر الیکشن جیتا ہے, پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, پھر پیپلز پارٹی سے بھی راہ و رسم بڑھائی. صحیح. تو ان کی جو شہرت ہے وہ تو ایک بس اپنی من موجی کی ہے. اچھا, یعنی وہ کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ٹھیک. اور بس جو اپنا ایک ان کا خاص انداز ہے, اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں. صحیح. اور ان کا جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایک بڑے سیاسی رہنما تھے آزاد کشمیر کے, اور اب یہ بھمبر کے علاقے سے ہیں وہ, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, اب وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی اچھی حکومت نہیں چلائی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حکومت کیا چلانی تھی کہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ خرچ ہی نہیں کیا. صحیح. نہ خرچ کیا, نہ کرپشن ہوئی. سر بیورو چیف ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے اسلم میر صاحب, تو اسی لیے ان کو ہم نے ذرا دعوت دی کہ ذرا بات کریں. السلام علیکم اسلم میر صاحب.
السلام علیکم۔ اسلم میر صاحب، جیسے شامی صاحب نے بتایا جی 55 سال کی اب عمر ہو گئی ہے، 30 سال جو ہے 30 سال کی عمر سے وہ سیاست کر رہے ہیں، 2 بار اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ اب کیا فیصلہ کیا کہ آخری بال تک وہ لڑیں گے؟ اگر ان کو نظر آ رہا ہے جو پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو تو مطلوبہ تعداد حاصل ہو گئی ہے، تو پھر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے سلمان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے قانون ساز اسمبلی میں جمع نہیں کرائی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اب شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو کل انہوں نے سندھ ہاؤس میں اپنی عددی اکثریت شو کی ہے 27، کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کو یہاں ٹاپل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے 52 میں سے 27 ارکان چاہیے، تو انہوں نے 27 دکھائے، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ اب تک پاکستان پیپلز پارٹی قائد ایوان کا نام سامنے نہیں لا سکی، یعنی کہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ جو 2 نام اس وقت چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں، ایک نام ہے چودھری یاسین صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ لیکن اب تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بشمول آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور ان کی سی جملہ جتنی بھی قیادت ہے وہ ابھی تک امیدوار کو سامنے نہیں لا سکے۔ دو بات ملاقات بھی جو ہے وہ چودھری انوار الحق صاحب نے یہ اعلان کر دیا، جٹ ہیں یہ بھی جاٹ ہیں، اچھا اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ جی بالکل۔ آپ دیکھیے شامی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پورے معاملات کو سمجھتے ہیں، جب تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی اس کے بعد پھر قائد ایوان استعفیٰ نہیں دے سکتا ہے، تو یہی 24 گھنٹے تو گزر گئے، اس کا مطلب کہ ان کا موڈ نہیں ہے۔ نہیں ابھی تو جمع نہیں کرائی گئی نا، ابھی تو صرف دھمکی ہے، دھمکی ہے، لیکن اگر آپ جمع کرائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ جو ہے مگر میرا خیال آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ نو کانفیڈنس کی موو کریں گے تو نئے لیڈر کا نام بھی اس میں دیں گے، ساتھ دینا پڑے گا۔ بالکل، یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سر، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ انتظار کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو روایتاً ہوتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب اعلان کرتی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو وہ پھر جمع بھی کراتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرائی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اب تک اس پارٹی کے اندر جو کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ کس کو آگے سامنے لائیں گے، یعنی کہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار ان کا کون ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس معاملے میں دراڑ پڑ جائے۔ دیکھیے پہلی بات جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، وہاں ان کا اتحاد ہے۔ تو پھر یہ جو مفاہمت ہے یہ آزاد کشمیر میں مخاصمت میں کیسے بدلی، یعنی اس کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ اور یہ جو ان کا دور گزرا ہے انتظامی طور پہ کیسا رہا، مالیاتی طور پہ کیسا رہا چودھری انوار الحق صاحب کا؟ دیکھیں سلمان صاحب، پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، یہ مفاہمت سے مخاصمت میں کس طرح چلی گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے شاہ غلام قادر، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں میں جائیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اگلے الیکشنز جو ہیں وہ جولائی میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا 6 ماہ میں ہم یہ ملبہ اپنے سر پہ کیوں لیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے چونکہ ہر سیاستدان جو اپنی جماعت کا سیاسی نفع اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ رہی بات کی جو انتظامی طور پہ آپ نے بات کی چودھری انوار الحق صاحب کی، ایک بڑا ایلیگیشن ان پہ یہ بھی ہے، ایک بڑا الزام ان پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ کھلا نہیں رکھا۔ سیاسی کارکنان ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے مسائل جو ہوتے ہیں، معاملات ہیں، ان کو حل کرنا، لیکن دوسری جانب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا یہ کہنا ہے کیا یہاں پہ ترقیاتی پہیہ رک گیا ہے، کیا تعمیر و ترقی کے منصوبے رک گئے ہیں؟ اس نے کہا سب کچھ چل رہا ہے، آٹے میں سبسڈی ہم 38 ارب روپیہ آزاد کشمیر میں دے رہے ہیں، بجلی جو ہے اس میں سبسڈی دے رہے ہیں،
پورے ملک میں بجلی کا یونٹ 40 سے 50 روپے میں مل رہا ہے, آزاد کشمیر میں 5 روپے کا مل رہا ہے, تو میری گورننس ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کا جو خزانہ ہوتا تھا وہ جب بھی کوئی حکومت جاتی تو وہ خالی ہوتا تھا. میں اگر چلا بھی جاؤں تو 30 سے 40 ارب روپے تو پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایسا ایک انڈیکیشن ہے, ایسا ایک اشارہ ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جو اب تک جو انہوں نے 2.5 سال گزارے ہیں وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, مالیاتی ڈسپلن انہوں نے قائم کیا ہے. ہاں آپ کے شکوے شکایات ہوں گی چونکہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں, اور سیاستدانوں نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کی کوئی جماعت نہیں ہے, چونکہ یہ تو فارورڈ بلاک ہے. جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں انہوں نے یہ حکومت بنائی تھی, اور ان کے ساتھ پھر اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی تھی. لیکن مجموعی طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے, ایک طرف فارورڈ بلاک کے منحرف ارکان جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں, 27 ان کے پاس جو ہے وہ تعداد بھی ہے, اور تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان بھی کیا ہے. چودھری انوار الحق جو ڈٹے ہوئے ہیں, جس طرح سلمان صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے, لگ یہی رہا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جب جاتے ہیں تو ہاتھ میں ڈائری لے کر جاتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. انوار الحق جو ہے نا سر, یہی تو کہتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے, سر میں ایک بریک لے لوں, مجھے فوری بریک رکھا. ہاں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب کہہ رہے تھے کچھ کہ ہاتھ کھلا نہیں رکھا انوار الحق صاحب نے. ذرا یعنی کفایت چار تھے. اچھا. یعنی اور ڈسپلن بھی ایک تھا. یعنی ان کی بعض معاملات میں تو اچھی ریپوٹیشن ہے, مگر بعض معاملات کی چیزیں لٹکاتے بھی چلے گئے. کئی پوسٹیں خالی پڑی ہیں, تقرریاں نہیں ہوئیں, اور اس وجہ سے بہرحال جو بھی ہوا, اب شورش بھی برپا ہوئی, ایکشن کمیٹی بنی, اس نے کتنا ہنگامہ کیا. بہرحال اب یہ جو دیکھیں, اصل میں تو جب 2021 کا الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے 26 نشستیں حاصل کی تھی. صحیح. 53 میں سے. بالکل. اور یعنی وہ بلا شرکت غیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے پاس 11 تھیں, پی ایم ایل این کے پاس 6 تھیں. صحیح. تو پھر اب دیکھیں اس کے بعد پھر اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں, تو 31.4% ووٹ پی ٹی آئی نے لیے. ٹھیک ہے. اور 25% جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے لیے, اگرچہ نشستیں بڑی کم تھیں. صحیح. اور پیپلز پارٹی نے 17% ووٹ لیے. صحیح. تو اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد پھر کیا پی ٹی آئی کی درگت بنی, یا پی ٹی آئی ایک کے بعد ایک یہاں پی ٹی آئی کو نقصان ہوا, یہاں حکومت ختم ہوئی, اس کے نتیجے میں وہاں بھی ایک فارورڈ بلاک بن گیا. وہ عبد القیوم نیازی صاحب تھے, ان کو ہٹا کے ہمارے سردار تنویر الیاس صاحب کو, اب سردار تنویر الیاس کو کیسے نکالا گیا کہ وہ جناب عدالت نے ایک توہین عدالت کے معاملے میں ان کو جکڑ لیا. صحیح. اور ان کی نشست خالی ہو گئی, اور اس کے بعد پھر جناب ہمارے آ گئے انوار الحق صاحب. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب اس وقت پی ٹی آئی کے میں 4 ارکان ہیں, یعنی وہ 26 جو تھے وہ کہاں گئے؟ تو سر اے جے کے میں کوئی ممانعت نہیں ہے وہاں پہ, اور فلور کلاسنگ جو ہے وہ اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. وہاں اجازت ہے, آپ جہاں چاہیں گھاس چر لیں جا کے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے سیاسی جماعتوں کا بھی ہاتھ کھلا ہے. آپ نے یعنی کشمیر کی جو سیاست ہے اس کو ایک پتہ نہیں کیا ڈسٹ بن بنا رکھا ہے. اچھا. اور اب مسلم لیگ جو ہے راجہ فاروق قادر ہیں, غلام قادر ہیں, اب یہ پرانے مسلم کانفرنس کے لیڈر ہیں. صحیح. اب مسلم لیگ نون کو چلا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم تو باز آئے. پیپلز پارٹی میدان میں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو نشست مل بھی جائیں, کیونکہ فارورڈ بلاک جو ہے بنا ہوا پی ٹی آئی کا وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. ٹھیک. اب 8-9 مہینے الیکشن کو رہ گئے ہیں, فوری طور پہ الیکشن ہو نہیں سکتے, سردی آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے وہاں الیکشن نہیں ہو سکیں گے. تو اب پیپلز پارٹی کا حوصلہ ہے کہ وہ میدان میں ہے. اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ نبٹتی ہے صورتحال سے. ٹھیک ہے. جیسے ہی چلیں, ابھی ایک ملاقات بھی ضروری ہے, وہ زرداری صاحب سے پڑے ہیں میرے خزانے میں. ہاں جی. تو پھر جو آئے گا پھر اس کے لیے اس کی موجیں ہی موجیں. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. اچھا, مذاکرات سر ہو رہے ترکیہ, استنبول, اور وہاں پہ پاک افغان طالبان رجیم کے درمیان, یہ تیسرا دور ہے. لیکن خبریں جو آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی ہیں. بار بار یہ کہا جا رہا ہے جو طالبان وہاں پر جو قیادت کہہ لیں, جو بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں,
وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، یعنی لگ نہیں رہا کہ وہ کسی تحریری معاہدے کی طرف جانے کا ان کا کوئی ارادہ ہے۔ تو ہم نے دعوت دی ہے سر، انس ملک صاحب ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے موقع ملا تھا، ہم نے 2019 میں جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب گئے تھے تو ہم وہاں پر ایشیا نیوز، جی ہاں، ایشیا ون نیوز سے وابستہ ہے، ایگزیکٹلی اس سے وابستہ ہے، ہاں۔ لیکن یہ کہ بین الاقوامی ایشوز خاص طور پہ جو یہ افغان امور ہیں ابھی وہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انس۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ سلمان صاحب اینڈ شامی صاحب فار ہیونگ می آن دی شو۔ مذاکرات ابھی جاری ہیں، تیسرا دور بھی ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ شامی صاحب، مذاکرات آج صبح 11:30 بجے تیسرا دن ہے، دوسرے دور کا تیسرا روز، اور ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 6 گھنٹے بعد بھی یہ مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں۔ بیچ میں صرف 2 چھوٹے چھوٹے سیشنز ہوئے جو وقفے ہوئے، اور اب جب میں آپ سے بات کروں تو اب یہ تیسرا وقفہ چند لمحوں پہلے شروع ہوا ہے، جو کہ نماز کے بریک تھے، کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت اور اب مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے استنبول میں، تو نماز کے وقت انہوں نے بریک لیا۔ اب نماز جو مغرب کا جو بریک ہوتا ہے اس میں عموماً عشاء تک وہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی دوران کھانے کا وقفہ بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ رات جو ہے مذاکرات 13 گھنٹے چلے، اور پہلا راؤنڈ جو تھا وہ 19 گھنٹے تقریباً چلا، جس میں جب پاکستان نے اپنا پروپوزل دیا تھا۔ آج جو ہونے والے مذاکرات ہیں جو اس وقت بھی جاری ہیں، ٹیکنیکلی تو جاری ہیں، اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو میڈیٹرز ہیں وہ اپنا جو زور بازو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور شاید کسی ایک فارم آف ایگریمنٹ جو ہے وہ کسی طرح کی نکالنا چاہتے ہیں۔ پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں جو جوائنٹ بارڈر کا جو ورکنگ میکانزم ہے اس کے اوپر، جی بالکل، لیکن اس کے لیے طالبان کو ریٹن گارنٹیز دینی ہوں گی، وہ بہت بڑا اسٹیکنگ پوائنٹ رہا ہے پرسوں سے لے کے اب تک۔ اگر تو ایک چیز میں اگر سرکاسٹکلی بات کروں تو طالبان نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ترکش گورنمنٹ کا بل بڑھانے میں، فون کے بل بڑھانے میں ضرور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جب پاکستان نے 12:30 بجے ہفتے کے دن اپنا پروپوزل لے ڈاؤن کیا تو پہلی چیز انہوں نے مانگی وہ ایک سیکیور لائن مانگی کابل اور قندھار کے لیے، اور وہ تب سے اب تک کل بھی 1.5 گھنٹہ وہ ٹاکس کے دوران بریک لیتے تھے کہ جی ہمیں کنسلٹیشن کرنی ہے کابل اور قندھار سے۔ آج بھی کوئی ملے جلے ہیں، لیکن آج ان کی کنسلٹیشن کنسیڈریبلی کم رہی ہے، تو گمان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے نیگوشیٹرز کی جانب سے اور میڈیٹرز کی جانب سے کہ شاید بہت کم پاسبلٹی ہے، لیکن کل کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ شاید کسی فارم آف ایگریمنٹ کی یا اسٹیٹمنٹ کی طرف آج کی ٹاکس کے اختتام پہ جایا جا سکے۔ جب بات چیت جاری ہے، ٹھیک ہے، مشکلات تو ہوں گی، لیکن جب بات چیت جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امید باقی ہے، یعنی اور خاص طور پہ جب ترکیہ اور قطر دونوں جو ہیں اس میں ثالث کے طور پہ شریک ہیں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی کروٹ تو اونٹ بیٹھے گا نا۔ بالکل، ترکیہ اور قطر کی وجہ سے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کی جانب ہے۔ اگر تو پاکستان اور افغانستان کے مابین صرف بات چیت ہوتی تو پھر یہ بات چیت بہت پہلے ہی کولیپس کی طرف چلی جاتی، اور ہم نے کل رات کو دیکھا کہ تقریباً کولیپس کی طرف چلی گئی تھی جب ترکیہ اور قطری میڈیٹرز جو تھے، جو ثالث تھے، انہوں نے بھی یہ بات ریئلائز کی کہ یہ جو وقت بیٹھا ہے افغان طالبان کا، یہ اس طرح سے ایک تو امپاورڈ بھی نہیں ہے، اور دوسرا ان کی طرف سے لیک آف سنسیریٹی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے یہ بات ریز کی کہ اس وقت جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت بھی پاکستان میں در اندازی کی کوشش ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ جو آپ نے بات کی ہے پچھلے جو سیشنز ہوئے دو، اس پہ انس یہ کہا گیا، ایک تو یہ کہ ظاہر پاکستان نے اپنا اصولی موقف جو ہے اپنایا کہ جی جو طالبان ہیں وہ خوارج کی سرپرستی بند کر دیں، اور پچھلے سیشنز میں کچھ ثبوت بھی فراہم کیے گئے، بتایا گیا کہ در اندازی ہو رہی ہے، اور ابھی جب تیسرا دور ابھی شروع نہیں ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع جو کرم ہے کے پی کا اور شمالی وزیرستان، وہاں پر در اندازی کی کوشش کی گئی جس کا آپ نے حوالہ دیا، 25 دہشت گرد اس میں مارے گئے، 5 جوان ہلاک ہوئے۔ تو یہ بھی ڈسکشن میں جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ بھائی دیکھیں بات چیت اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں ابھی بھی سرپرستی کی جا رہی ہے طالبان کی طرف سے۔ جی بالکل، یہ بھی جو کل گزشتہ روز ہونے والی جو بات چیت تھی اسی دوران ہی یہ بات انکشاف کیا گیا کہ جب آج بھی گویا اب تو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں کہ آج رات کو بھی جب ہم آ رہے تھے بات چیت کر کے اٹھ رہے تھے تو اس ٹائم پہ بھی در اندازی کی کوشش کی گئی، اور اتنے دہشت گرد مارے گئے، اور اس میں اتنے لوگ افغانان تھے، اور جب دوسری سائڈ سے اس بات کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کی جانب سے ان
لوگوں کی تصاویر جو کہ ISPR نے ریلیز بھی کرتی ہیں، ان کو دکھایا گیا کہ ان کے تذکرے، ان کی شناختی کارڈ، یہ کہ پاکستان الزام نہیں لگا رہا، پاکستان ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ماحول ٹینس، اور جو دوسری سائڈ پر ان کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ بھی فیس کرنی پڑی۔ سلمان صاحب، اگر آپ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یعنی پاکستان کی سرحد سے دور کسی علاقے میں بسا دیتے ہیں تو اس کے لیے کہ ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے، یہ درست بات ہے؟ بالکل، یہ جب پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا گویا ہفتے کے دن، تو تب یہ بات کی گئی تھی ایک طالبان رہنما کی جانب سے کہ کیونکہ وہ اس وقت اور آج بھی یہ ان کو دہشت گرد نہیں مانتے، تو ان کے لیے جو ان دہشت گردوں کے لیے جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ پاکستانی مہاجرین کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کوٹ ان کوٹ پاکستانی مہاجرین کو بارڈر سے دور لے جاتے ہیں، تو جس کے تحت جس کے جواب میں ایک جو سینئر پاکستانی سیکیورٹی آفیشل تھے جو کہ کمرے میں موجود تھے، انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ پہلے بھی آپ نے خلیجی ملک کے تعاون سے کچھ پیسے لیے اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے دور لے کے گئے، لیکن ہمارا ان سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دور رکھیں یا قریب رکھیں، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی پشت بنائی اور ان کو اپنے علاقے میں اپنی سرحد کے اندر کام کرنے دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ان عناصر کو آپ دور بھی لے ان کی کتنی اگر آپ گنتی کریں تو کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 1800 سے 2000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں کے اندر رہائش پذیر ہیں، 1800 سے 2000 لوگ، یعنی وہ پاکستانی مہاجرین ہیں جو افغانستان میں مقیم ہیں، تو پھر ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے کر دیں ان کو۔ بالکل، یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن پاکستان جو ہے جو افغان مہاجرین ہماری زمین پر ہیں، ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بالکل، پاکستان نے یہ بات بھی بالکل سامنے رکھی کہ ان کو حوالے کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو حوالے، وہ ایک آئیڈیولوجیکل ایشو ہے، وہ ایک لمبی ہم ڈیبیٹ میں جا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں حوالے کرنا چاہتے، لیکن افغان طالبان کا یہ کہنا ہے، ان کو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ان کو دور لے کے جاتے ہیں، تو پاکستانی سائڈ نے بڑی کلیئرلی یہ بات موقف رکھا کہ جب آپ ان کو دور بھی لے کے گئے تو وہاں سے دہشت گردوں کا آنا رکا نہیں تھا، پلاننگ اور ایڈنگ اور ریبیٹنگ چل رہی تھی، اس لیے پاکستان نے کسی ایک ایسی جگہ پر بھی ٹارگیٹ کیا گیا جو کہ بارڈر سے بہت دور تھی، لیکن اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ نے لوگوں کو تو لے گئے لیکن ان کی مائنڈ سیٹ کو تو آپ نے اور آئیڈیالوجی کو ایراڈیکیٹ تو آپ نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئکلی صرف کیونکہ آپ ظاہر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہباز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں ریاض اور وہاں وہ فیوچر انیشیٹو جو انویسٹمنٹ انیشیٹو ہے اس میں شریک ہوں گے، تو یہاں سے کیا امیدیں کی جا رہی ہیں، کتنا اہم قرار دیا جا رہا ہے یہ دورہ؟ دیکھیں، دورہ تو کافی اہم ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں آج پہنچے ہیں، ڈپٹی گورنر ریاض نے ان کا استقبال کیا، پہنچنے پر جو دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس پورے دورے کے دوران جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک تو آئل فائنانسنگ جو ہے وہ $1 بلین تک کی پاکستان کو ملنے کا قریبی امکان ہے، اور دوسرا $5 بلین تک کے جو MOUs ہیں جو کہ اسٹرکچرڈ MOUs ہیں جس میں امپلیمنٹیبل فوراً ہی اس کے اوپر کام شروع ہو سکتا ہے، وہ سائن کرنے کا امکان ہے، ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی یہاں پر بائیلیٹرل میٹنگز بھی اسکیجولڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انس ملک ہمارے ساتھ موجود۔ چلیے ابھی تو بات چیت جاری ہے نا، امیدیں کہتے ہیں کہ پیوستہ شجر سے امیدیں بہار۔ ہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو گیا ہو سکا، اور آخری لمحے پہ یہ جو معاہدہ شملہ تھا جب ذوالفقار بھٹو گئے تھے اچھا اندرا گاندھی سے ملنے، تو خبر تو یہ آ رہی تھی آخر دم تک یہ تھا کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا، اچھا، اور پھر ہوا کہ اس کے بعد ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ میں 1 on 1 میں نے بات کرنی ہے، تو اندرا گاندھی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں پھر معاہدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی تو ہے نا شاہد صاحب کہ وہ بار بار وہاں پیچھے کال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، اپنی لیڈرشپ سے رابطہ کرنا، وہاں سے پوچھنا، ان سے مشورہ کرنا، تو اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا؟ چلیں پھر سر اس پہ کیوں اعتراض ہے جو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اپنی لیڈرشپ سے ملنا ہے؟ نہیں، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لوگوں کو تو ہے، آپ کو تو ظاہر ہے آپ تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے ملاقات۔ ہاں وہ جیل میں ہیں اور ان کی یہ کوئی استحقاق نہیں ہے ان کا کہ ان سے مشورہ کرے جا کے وہ، اچھا ہاں ویسے ملاقات ان کو کرنی چاہیے، لیکن آج تو دیکھیں نا سہیل آفریدی صاحب نے بھی بڑا ایک زبردست بیان جاری کیا ہے کشمیری بھائیوں کے حق میں، بالکل، اور جو ہمارے گوہر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایون تحریک انصاف نے بیان جاری کیا کہ کشمیر کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں، اور عمران خان صاحب نے UN میں جو تقریر کی تھی بڑا ڈنکی چوٹ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا، تو کشمیر کے حوالے سے
تو ہم سب ایک ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. کشمیر کا سفیر بن گیا تھا. اچھا سر, سہیل آفریدی صاحب کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے, تو وہ کیونکہ اب ذرا جلسے کر رہے ہیں, وہ چار سدہ پھر کرک, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کارکنوں کو تیار رہنے کی بھی ہدایت کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کچھ پالیسی سے متعلق بھی اعلانات کر رہے ہیں. تو آپ جھپٹنا پلٹنا, جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. بس چلیں ابھی وہ کیا بہانہ بنا رہے ہیں ذرا وہ دیکھیں سر. میرا پہلا مقصد خیبر پختونخوا میں امن لانا ہے. پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, پولیس کے لیے جدید اسلحہ خریدیں گے, پولیس کے لیے ہم نے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں جو 40 آ چکی ہیں, اور 30 کی پیمنٹ ہم کر چکے ہیں, لیکن وہ لوگ نہیں دے رہے جو ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں دے رہے تھے. جو بندہ بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا, اسی دن جو ہے وہ گھر بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس. خیبر پختونخوا صرف ایک وجہ سے پیچھے رہ چکا ہے, کیونکہ ہر وقت وفاق ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتا ہے. پہلے حق مانگیں گے, آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے. جس طرح مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دیا آئینی اور قانونی راستوں سے, تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا. اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے. جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں شامی صاحب, شہری کہہ رہے ہیں کہ چلو اس بہانے ان گراؤنڈز کی صفائیاں ہو رہی ہیں جو کئی سال سے نہیں ہو سکی. اچھی بات ہے, اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہو سکتا نا. جلسہ کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اپنے کارکنوں سے مل رہے ہیں, اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں, اچھی بات ہے. کابینہ نہیں بنا رہے شامی صاحب, وہ کہا گیا تھا کہ بھئی 8 سے 10 لوگوں کی چھوٹی کابینہ جو ہے وہ بن جائے گی, تو یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملنے نہیں دیا جا رہا. آپ نے کہا تھا کہ بھئی کسی وکیل کے تھرو بھجوا دیں اور وہ اپروول دے دیں, تو پھر کیوں معاملے کو یہ جان بوجھ کے لٹکا رہے ہیں, بہانہ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی سیاسی طور پہ؟ دیکھیے وہ چاہتے ہیں نا کہ ایسی وزارت بناؤں جس کو خان صاحب کا ٹھپا لگا ہو, پھر جو مخالف ہیں ان کی زبان بند ہو جائے گی, وگرنہ ایک دھڑے کے لوگ آ جائیں گے, دوسرا دھڑا ناراض ہوگا اور ان کو کوسے گا. تو اس لیے وہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر جو انہوں نے جو حکم دیا پھر کوئی سرتابی کی مجال نہیں ہوگی کسی کو. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہمیں ان سے اوپر اٹھنا چاہیے. ہمارے ارباب اقتدار کو بھی ان سے اوپر اٹھنا چاہیے, دل بڑا کرنا چاہیے. دل بڑا کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور ان میں نہیں الجھنا چاہیے. کہہ دیں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں اپنا چلے جائیں, خان صاحب سے مل لیں, مشورہ کر لیں, کیا حرج کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, چلیں شامی صاحب, دل بڑا جو ہے وہ حکومت پنجاب بھی کر رہی ہے, اور خاص طور پہ وہ جو وظیفہ مقرر کرنے کا معاملہ تھا, آپ نے پروگرام میں اسی پروگرام میں ان کے ذکر بھی کیا اور کہا بھی کہ بھئی یہ وظیفہ امام مساجد جو ہیں ان کا مقرر ہونا چاہیے. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا, کے پی کے میں بھی اس کے بعد خان صاحب کی توجہ بھی مبذول کرائی تھی, تو کے پی کے میں انہوں نے جو ائمہ مساجد ہیں ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا. اب ہماری جو میڈم ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 65,000 مسجدیں ہیں, تو ان کے جو ائمہ ہیں ان کے لیے یعنی ایک اعزازیہ حکومت مقرر کرے گی. اب ظاہر ہے کہ وہ خادم بھی ہوں گے وہاں, پھر مؤذن بھی ہوں گے. کے پی میں جب ہوا تھا شامی صاحب 2017-18 میں, تو 10,000 روپے وظیفہ مقرر جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. تو یہ چلیے اب یہ ہے کہ 10,000 روپے اگرچہ کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے, لیکن جب آپ کچھ نہ دے رہے ہوں تو کافی ہے, کوئی 10,000 یا 20,000 یا 30,000, لیکن کتنا مقرر کرتے ہیں, چند ارب روپے کا معاملہ ہے, کوئی ایسا کیا مسئلہ ہے. لیکن جو مسجدیں ہیں وہ ان پر ایک اس کے بارے میں ہماری حکومتیں جو ہیں انہوں نے کوئی ذمہ داری اٹھائی نہیں ہے. دنیا بھر عالم اسلام میں چلے جائیں, مسجدوں کا نظم و نسق جو ہے وہ سرکار کے ذمے ہے. بالکل, ترکی میں چلے جائیں, سعودی عرب میں چلے جائیں, امارات میں چلے جائیں, سرکار جو ہے وہ مسجدوں کا نظم و نسق کرتی ہے, اور وہیں ائمہ جو ہیں ان کو تنخواہیں بھی دیتی ہے. اور سعودی عرب میں تو یعنی پی ایچ ڈی حضرات جو ہیں, بڑے بڑے جو پروفیسر ہیں, وہ جمعے کے خطبے دیتے ہیں. تو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور دل بڑا کرنا چاہیے, اور کوئی ایسا خزانے پہ بوجھ نہیں پڑے گا. اور سارا یعنی ایک ائمہ مساجد جو ہیں ان کے ساتھ یہ بہت ہی نامناسب سلوک ہمارا معاشرہ کر رہا ہے. نہ ان کو کوئی مکان ہے, نہ ان کے لیے کوئی پلاٹ ہے, نہ ان کے لیے کوئی مراعات ہیں, اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کو رہبر سمجھتے ہیں, رہنما سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.